وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم بیان لے کر آئے ہیں وہ عالم میر حضرت جی مولانا صاحب کا ہے، تو یہ ساتھی ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو۔ حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر؟ اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے باعتبار آخرت کے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو لیں گے کائنات کے ذریعے ان کو تو وقتی طور پر ملے گا اور غیر یقینی ہے، اور جو لیں گے احکام کے ذریعے ان کو بار بار ملے گا اور یقینی ہے، ان کو بار بار ملے گا اور یقینی ہے۔ جو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائیں گے احکام کے ذریعے ان کو بار بار ملے گا اور یقینی ہے، اور جو اللہ سے فائدہ اٹھانے چاہیں گے کائنات کے ذریعے انہیں کائنات کے نقشوں میں ایک بار ملے گا، وہ بھی غیر یقینی ہے۔ میری بات ذرا سمجھنی پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ راستہ سکھلایا کہ جس میں وہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کی مادی شکلوں کو اور دنیا کے اسباب اور ذرائع کو اصل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کو ذریعہ بنانا، قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کو ذریعہ بنانا یہ اللہ سے لینے کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ سے لینے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے راستے سے تو اللہ تعالیٰ کفار کو، مشرکین کو، اعداء دین کو، فساق و فجار کو سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ اس میں تو مسلمان غیر مسلم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تقسیم تو اس میں ہے کہ تم اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے ہو کائنات کے ذریعے یا احکام کے ذریعے۔ میری بات دھیان سے سننا، احکام کے ذریعے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ایک ہی شکل سے بار بار فائدے اٹھانے کے واقعات ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بغیر شکل کے بار بار فائدے اٹھانے کے واقعات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے لے کر اپنے صحابہ تک ہر ایک کے سامنے دو چیزیں پیش کی، ہر ایک کے سامنے دو چیزیں پیش کی، یہ دنیا چاہتے ہو یا آخرت، دنیا چاہتے ہو یا آخرت۔ دنیا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا مل جائے گی، اور آخرت چاہتے ہو تو تمہیں دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے فقر و فاقے اور تنگی کی وجہ سے داماد ہوتے ہوئے آپ سے کہتے ہوئے شرماتے تھے کہ میں آپ سے جا کر اپنی تنگی کی شکایت کیسے کروں، اپنی تنگی کی شکایت کیسے کروں۔ بیٹی کو بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ تم جاؤ اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی غلام لے آؤ، اور بکریاں آئی ہوئی ہیں، تم ہمارے لیے گھر میں کھانے پینے کا انتظام بکری کے دودھ سے ہو جائے، بکری لے آؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر گئی کہ مجھے آپ سے سوال کس طرح کرنا ہے، اور سوال کرنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی یہ سوچ لیا اپنے دل میں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گی کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں،
ہم انسان ہیں اور ہمیں اعتبار انسان ہونے کے اسباب چاہیے. سن رہے نا یاد کر. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے لے کر اپنے صحابہ تک انہیں اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کس راستے پر ڈالا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی سوچ لیا کہ میں جا کر یہ کہوں گی کہ ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمات کہیں, اس سے فرشتوں کی طرح ہمارا پیٹ بھر جاوے. ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو کھانے کے لیے کھانا چاہیے, ہم فرشتے نہیں ہیں. یہ سوچ کر گئی, جا کر یہی بات رکھی کہ ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. ہمیں خادم چاہیے اپنی ضرورت کے لیے, اور ہمیں بکریاں آپ کے پاس آئی ہیں, بکریاں چاہیے دودھ کے لیے. آپ نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں, دو میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں. چاہو تو تم بکریاں اور غلام لے لو, بکریاں اور غلام لے لو. دونوں چیزیں نہیں ملیں گی, ایک چیز ملے گی. سن رہے, دونوں چیزیں نہیں ملیں گی, ایک چیز ملے گی. چاہو تو تم غلام اور بکریاں لے لو, اور چاہو تو ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں, تازہ تازہ کلمات اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. یہ کلمات ابھی ابھی جبرائیل تازہ تازے مجھے اللہ کی طرف سے پہنچا کر گئے ہیں. چاہو تو یہ کلمات لے لو, اور چاہو تو بکری اور غلام لے لو, ایک چیز ملے گی. ہاں یہ نہیں, یہ تو آخرت کے لیے ہے, غلام اور بکری دنیا کے لیے, یہ نہیں. اس لیے کہ زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کے مسائل تو اسباب سے حل ہوں گے اور آخرت کے مسائل اعمال سے حل ہوں گے. یہ سب سے غلط تقسیم کی ہے مسلمانوں نے, یہ سب سے غلط تقسیم کی ہے مسلمانوں نے, کہ دنیا کے مسائل اسباب سے اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے اعمال سے. یہ خیال غلط خیال ہے. حضرت فرماتے تھے جن کے اعمال پر دنیا کے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے, ان کے اعمال پر آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل ہو جائیں گے؟ آخرت کے مسائل تو بہت بڑے بڑے ہیں, آخرت کے مسائل تو بہت بڑے بڑے ہیں. تو فرماتے تھے حضرت کہ جن کو ان کے اعمال پر دنیا کے چھوٹے مسئلے حل نہ ہوں گے, ان کے کیونکہ دنیا کے مسئلے تو وقتی ہے نا, کھانے پینے پہننے اوڑھنے سائے اور ضروریات کا تعلق وہاں تک ہے جہاں تک جسم میں روح ہے. روح نکل جائے تو ساری ضروریات, بادشاہ کی ہو یا فقیر کی, سب کی سب ضروریات سب ختم ہو جاتی. ساری ضروریات انسان کی اس کے روح کے ہونے لگے, روح نکل جائے تو ساری ضروریات ختم ہو جاتی. مسئلہ دنیا کا نہیں تھا, مسئلہ تو آخرت کا تھا. تو فرمایا, صاحب نے فرمایا کہ ایک چیز ملے گی, یا بکری و غلام لے لو یا کلمات لے لو. حضرت فاطمہ نے عرض کیا آپ مجھے یہ کلمات ہی سکھلا دیجیے, مجھے یہ کلمات ہی سکھلا دیجیے. باپ سے بھی اس کا مطالبہ نہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے اسباب چاہیے, باپ سے بھی اس کا مطالبہ نہیں کہ پڑھنے کے لیے اسباب چاہیے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ایک کلمات دے کر واپس ہوئی. حضرت علی نے دیکھا کہ گئی تھی بکریاں اور غلام لینے اور خالی ہاتھ آ رہی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے پاس غلام اور بکریاں نہیں ہیں. حضرت علی کو معلوم تھا کہ اس وقت آپ کے پاس غلام اور بکریاں آئی ہوئی ہیں اور آپ سب کو دیں گے, آپ
سب کو دیں گے، آپ کیا کریں گے رکھ کے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے حق میں کیا غیروں کے حق میں، کفار و مشرکین کے حق میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں سے زیادہ سخی تھے. تیز آندھیاں اتنی قوت سے نہیں چلتی جتنی قوت سے آپ خرچ کرتے تھے. تو جب وہ کفار کے حق میں سخی تھے تو بیٹی کے حق میں کیوں بخیل ہوں گے؟ ہاں، اللہ اکبر. پرانے یوں سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، حالانکہ پرانوں کے قریب والوں کو سوچنے کی چیز یہ نہیں. وہ تو تالیف قلب کے مستحق نئے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قریب کر کے مال دے کر ہمیں جوڑا جائے، ورنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب ہے، آپ نے فرمایا جو ہمارے قریب آئے وہ اپنے آپ کو فاقے اور تنگی کے لیے تیار کر لے. جو ہمارے قریب آئے وہ، ہاں یہ نہیں جو ہمارے قریب آئے وہ خوش ہو جائے کہ اس کو دنیا کھل کر ملے گی. فرمایا ہمارے قریب آئے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فاقے اور تنگی کے لیے تیار کر لے. ایک صحابی نے آپ سے محبت کا اظہار کیا، فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تو تم فاقے اور تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ. رضی اللہ عنہ نے دیکھا خالیات آ رہی ہیں. میں کیا ہوا فاطمہ؟ عرض کیا کہ میں نے تو آپ کے سامنے بات پیش کی تھی، آپ نے فرمایا ایک چیز ملے گی، یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو. تو میں تو یہ کلمات لے کر آئی ہوں. حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ یہ تمہاری پوری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے کہ گئی تھی تم دنیا کے لیے اور آخرت لے کر آئی. کیونکہ جسے آخرت مل گئی اس کی دنیا بن گئی، اور جس کی دنیا بن گئی اس کی آخرت بگڑ گئی. حدیث میں ہے کہ ایک چیز کے بنانے کے لیے دوسری چیز کا تو بگڑنا یقینی ہے. ہم اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر صرف اس لیے کہ کائنات کے نظام کو اللہ سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے شروع میں کہ کائنات کے نظام میں ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے. بھینس دودھ دے چکی ہے، اب نہیں دے گی، اب دوسرے وقت دے گی. نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھینس دودھ دے ہی نہیں رہی ہے. بھائی کیا بات ہے کہ آج بھینس نے دودھ نہیں دیا؟ ہائے ہائے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہاں تک سمجھے، ہم اللہ کی قدرت کو یہاں تک سمجھے کہ اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان سے سفید دودھ نکال رہے ہیں. یہ بات توجہ سننی پڑے گی. ہم اللہ کی قدرت کہاں تک سمجھے کہ اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکال رہے. دودھ میں کوئی اثر گوبر کا خون کا نہیں، خون میں اور گوبر میں کوئی اثر دودھ کا نہیں. لبنا خالصا، ہم نکال رہے ہیں گوبر اور دودھ کے درمیان سے، گوبر اور خون کے درمیان سے سفید دودھ. یہاں تک لوگ اللہ کی قدرت کو یہاں تک سمجھتے ہیں، یہاں تک قدرت کو سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سبب کی لائن میں، اسباب کی لائن میں ایک مرتبہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اس سبب سے حاجت پوری نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے حکموں کی طرف اور کائنات سے احکام کی، اللہ کی ذات کی طرف پھیرنے کے لیے، یہ سمجھایا کہ تم یہ مت کہو کہ اس سبب سے یہ ہوگا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کریں گے. ہمارا ذوق اختیار کرنا
اللہ سے لینے کے لیے نہیں ہے. ہمارا سب اختیار کرنا بطور حکم اور امتحان کے ہے، بطور حکم اور امتحان کے ہے، اللہ سے لینے کے لیے نہیں ہے. ہمارا سب اختیار کرنا بطور حکم اور امتحان کے ہے، کیونکہ اسباب میں اگر انسان کو اللہ نہ ڈالتے تو پھر مسلمان کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں تھا. مسلمان کے ایمان کا کمال ہی جب ہے جب وہ سبب اسباب کی دنیا میں ہوتے ہوئے اعمال سے اللہ سے لینے کا یقین کرے. اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے پھر لوگ یہ کہتے کہ ایمان والے ہیں تو کوئی کمال کی بات. اگر ملائکہ فرشتے یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہوا کریں، تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ اسباب کی حاجت سے فارغ ہیں. ملائکہ اسباب کی حاجت سے فارغ ہیں. اللہ نے ان میں تقاضا ہی نہیں رکھا سبب کا، تقاضا نہیں رکھا سبب کا. ہاں انسان کے اندر اسباب کا تقاضا اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کو اسباب میں ڈال کر دیکھیں کہ اب یہ سبب سے ہونا یا سبب کے ذریعے اللہ سے لینا سمجھتا ہے، یہ اللہ کی ذات سے ہونا اعمال کے ذریعے سمجھتا ہے. یہ اللہ کی ذات سے ہونا اعمال کے ذریعے سمجھتا ہے. تو میں نے عرض کی ایک بار کہ ہم اللہ کی قدرت کو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکل رہا. دیکھو اللہ کی قدرت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں تک ہے جہاں تک ظاہری اسباب ہوں. میری بات سمجھ چاہے گی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت وہاں تک ہے جہاں تک ظاہری اسباب ہوں. جہاں اسباب منقطع ہو جائیں گے وہاں قدرتی منقطع ہو جائے گی. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر ہم یہ سمجھیں کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بکری ہونی چاہیے دودھ کے لیے. سنو غور سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت میں دودھ کی تلاش میں نکلے. دودھ کی تلاش میں نکلے. ایک عورت مشرکہ جو اپنے ریوڑ بکریوں کا چرا رہی تھی اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے. اس نے کہا میرے پورے ریوڑ میں ایک بکری بھی ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں. سب چھوٹے بچے ہیں، سب چھوٹے بچے ہیں، کوئی ایک بھی دودھ کے قابل نہیں ہے. تو دودھ کیسے ملے گا؟ مشرکہ عورت جو اللہ کو جانتی ہی نہیں. اور بکر رضی اللہ فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیں گے، دودھ تو اللہ دیں گے، تو بکری لا. کیسے دیں گے؟ کہاں سے دیں گے؟ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے تو دودھ اللہ کیسے دیں گے؟ کیونکہ مشرکین کفار کا کہنا بھی یہ تھا کہ اللہ کرتے ہیں. سنو، اللہ کرتے ہیں مگر ظاہری اسباب میں کرتے ہیں. بس مومن اور مشرک میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو، مشرک اللہ کی قدرت کو برائے اسباب جانتا ہے اور مومن اللہ کی قدرت کو بلا اسباب جانتا ہے. یہ فرق ہے. مشرک اللہ کی قدرت کو اسباب کے راستے سے جانتا ہے اور مومن اللہ کی قدرت کو اسباب کے بغیر جانتا ہے. یہاں قدرت استعمال ہوئی سبب کے بغیر، قدرت استعمال ہے سبب کے بغیر، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیں گے، دودھ تو اللہ دیں گے. تو کوئی بھی بچی میرے سامنے کر دیں، کہ یہ آدمی مانتا نہیں، تو اس نے ایک بکری کی یہ گیابن ہوئی نہیں تھی. آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے
سن ہوتے ہیں. اس نے آگے بڑھا دی, فرمایا تیرے گھر میں جو بڑا پیالہ دودھ کا ہو وہ لے آ, بڑے سے بڑا پیالہ, بڑے سے بڑا برتن تمہارے گھر میں ہو وہ لے آؤ. حالانکہ دودھ دینے والی بکری بھی اتنا دودھ نہیں دیتی, بڑے سے بڑا برتن تمہارے گھر میں ہے وہ لے آؤ. وہ لے کر آئی مشرکہ عورت ایک بڑا برتن. ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اس کے دودھ نکالنے شروع کیا, پیالہ دودھ سے بھر گیا. مشرکہ عورت دیکھتی رہی کہ جس کے گھر میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں تھی, یہ آدمی دودھ کہاں سے لے رہا. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو, مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں وہ غیروں کو اللہ کا تعارف کراتی تھی. مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں غیروں کو اللہ کا تعارف کراتی تھی. جب مسلمان غیروں کے اسباب سے لینے لگے گا, جب مسلمان غیروں کے اسباب کے ذریعے لینے لگے گا تو پھر غیروں کو اللہ کا تعارف کیسے ہوگا. ہماری بات سمجھ آ رہی؟ جب مسلمان غیروں کے اسباب کے ذریعے لینا شروع کرے گا تو پھر غیروں کو اللہ کا تعارف کیسے ہوگا. جب مسلمان غیروں کے اسباب کے ذریعے اللہ سے لینا چاہے گا تو پھر غیروں کو اللہ کا تعارف کیسے ہوگا. پیالہ دودھ سے بھر گیا, اپنی ضرورت کے بقدر لیا, باقی سارا دودھ کا پیالہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکہ کو دے دیا. ایک زمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر ہوا, اس عورت نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کر پہچان لیا اور دور سے آواز دے کر کہا, دور سے آواز دے کر کہا, اے برکت والے, او برکت والے, او برکت والے. مشرکہ عورت نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام مشرکہ عورت نے لیا, برکت والا کہہ کر, اے برکت والے, میں تجھے پہچان لیا, تو وہی آدمی ہے جس نے پیالے کو دودھ سے بھرا تھا ایسی بکری کے بچے سے جو دودھ دینے کے قابل نہیں. میں نے عرض کیا کہ قدرت یہ نہیں کہ سبب کے استعمال ہونے پر اللہ کر دیں, سبب کے استعمال ہونے پر اللہ کر دیں, یہ قدرت, یہ تو امتحان ہے کہ تم اس سے سبب کو جانے یا اللہ کو جانے. یہ تو امتحان ہے. یہ تو واقعی جتنے بھی دنیا کے اسباب ہیں انہیں فتنہ اس لیے کہا ہے, ان کو فتنہ اس لیے کہا ہے کہ اس سے فیصلہ ہوگا کہ تم اللہ کی ذات سے ہونا مانتے ہو یا سبب سے ہونا مانتے ہو. اس فتنے کے لیے اسباب ہیں, اس امتحان کے لیے, اس امتحان کے لیے اسباب ہیں. میں نے عرض کیا کہ سبب اختیار کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اس سبب سے فائدہ نہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں جایا کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد, کہ آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی, تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہو جاتی تھی. اب ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک جماعت تیار کرنی ہے فلاں تقاضے پر, اس کی وجہ سے عشاء کی نماز مؤخر ہوتی تھی اور نماز کی تاخیر پر اجر بتلایا, نماز کی تاخیر پر اجر بتلایا. تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہوتی تھی. جو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجد میں صحابہ, وہ لیٹ کر سو جایا کرتے تھے. عشاء کی نماز ہونے کے بعد پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ انصار کے محلے میں جاتے تھے, آپ انصار کے محلے میں جاتے, اور انصار کاشتکار لوگ ہوتے, وہ صبح کے نکلے ہوئے اپنی زمینوں پر رات کو دیر سے آتے. آپ چاہتے کہ بھئی جو لوگ دن میں نہیں ملے ان سے رات میں ملاقات کریں, ان سے رات میں ملاقات کریں. یہ تو نہیں کہ تبلیغ کو اور دعوت کو تنظیم بنا دو کہ اس وقت تک ملاقاتیں ہوں گی, اس وقت تک تجارت, اس وقت تک بھی بچوں کے ساتھ رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی نظام بنایا ہی نہیں تھا کہ جس میں دعوت اور تبلیغ کسی ایک محدود وقت میں کر لی جائے. جو آدمی جب ملے گا اس سے جب جا کر ملاقات کریں گے,
انصار کاشتکار دن میں ملاقات نہ ہو ان سے، کیونکہ ان کی زمینیں مدینے سے دور تھی. آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جاتے انصار کے پاس، اور انصار سے آپ کھڑے کھڑے باتیں کرتے اور ہجرت سے پہلے کے واقعات انصار کو سناتے. یہ آپ کا معمول تھا روزانہ کا، یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا. اگر کہہ دو عشاء کے بعد تم ملاقاتیں کر لو، دکانوں پر جا کر گشت کر لو، تو کہیں گے تو سونے کا وقت ہے. حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی گشت اور ملاقاتوں کے لیے ان لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے جن سے دن میں ملاقات نہیں ہوتی تھی. اور یہ آپ کے روایت میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ کا معمول روزانہ کا تھا. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا اس واقعے سے کہ آپ چلے جاتے انصار میں، صحابہ بکریوں کا دودھ نکالتے اور اپنا حصہ سب پی لیتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں دودھ نکال کر آپ کے لیے رکھ دیتے. جب آپ تشریف لاتے اسے آپ استعمال فرماتے. چنانچہ آپ گئے انصار میں، صحابہ نے دودھ آپ کے لیے نکال کر رکھ دیا اور سب نے اپنا حصہ پی لیا. حضرت مقداد فرماتے ہیں، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بدن صحابی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کہ جب سب دودھ پی کر لیٹ گئے اور میں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تو میرے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں گئے ہوئے ہیں، آپ انصار کے محلے میں گئے ہوئے ہیں، اور انصار آپ کا اکرام کیے بغیر، آپ کو کچھ کھلائے بغیر چھوڑیں گے نہیں. آپ تو وہاں سے کھا پی کر آئیں گے. یہ تھوڑا سا دودھ ہے مقداد، یہ دودھ تم پی لو، یہ مجھے شیطان نے تیار کیا. فرماتے ہیں حضرت مقداد کہ میں نے وہ دودھ اٹھا کر پی لیا. یہ پی لیا تو شیطان نے مجھے ملامت کی کہ تم نے، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ پہلے تو وہ گناہ کے لیے تیار کرے گا، گناہ ہونے کے بعد پھر شیطان ملامت کرے گا. اور کہنے گئے شیطان نے پھر آ کے مجھ سے کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور دودھ رکھا ہوا پیالے میں نہیں پائیں گے اور تیرے لیے بددعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سویا نہیں، پریشان رہا. میرے ساتھی سب دودھ پی کر سو گئے، میں جاگتا رہا. کافی دیر کے بعد آپ تشریف لائے، آپ سیدھے پیالے کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ پیالہ دودھ سے خالی ہے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے آپ نے دعا کے لیے. مقداد فرماتے ہیں مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، ہلاکت کا یقین ہو گیا کہ جب اب دعا ہو رہی ہوگی میرے لیے. فرماتے ہیں مقداد مجھے خیال آیا کہ اٹھ کر دیکھو تو صحیح، پیچھے سے کھڑے ہو کر سننا چاہیے کہ آپ بددعا کس طرح کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے پیچھے سے جا کر کان لگا کر سنا کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں. تو آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. یہ دعا ہم لوگ جب مانگتے ہیں جب کسی کے یہاں کھانا کھا لیتے ہیں، کسی کے یہاں جا کر تو ہم دعوت کرنے والے کے یہاں کھانا کھا کر پھر دعا پڑھتے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس وقت مانگی جب آپ کا دودھ اور آپ کا کھانا کوئی دوسرا کھا گیا، اس کو دعا کی. ہم یہ دعا جب مانگتے ہیں جب ہم کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں. آپ نے یہ دعا اس وقت مانگی جب آپ کا دودھ حضرت مقداد پی گئے، آپ کا رکھا ہوا دودھ مقداد پی گئے. مقداد فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا سنی
کہ آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ کھلا تو اس کو جو مجھے کھلائے، پلا تو اس کو جو مجھے پلائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میری جان میں جان آئی اور مجھے تسلی ہوئی، ورنہ میں تو پریشان تھا کہ آپ کی دعا ہوگی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کو بھوک تھی، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دودھ تو ہے نہیں۔ یہ جو بتانا چاہتا تھا نا اس واقعے سے، یہ کائنات کے راستے سے لینا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے بکری ایک وقت دودھ دے گی، ایک وقت 2 مرتبہ دودھ نہیں دے گی، کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے یہ دنیا کے اسباب بنائے گئے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ دودھ تو بکریوں کا سب نکال چکے ہم، اب دودھ تو ہے نہیں بکری کے سروں میں۔ انہوں نے چھری اٹھائی اور جا کر عرض کیا گیا رسول اللہ میں ابھی آپ کے لیے بکری ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ میں چھری لے کے کہا جا رہا ہے کہ جی دودھ تو ہے نہیں، آپ کے لیے ذبح کرتا ہوں۔ تو میں نہیں 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 بکری ذبح مت کرنا، دودھ اللہ دیتے ہیں، تم جا کر اس میں دودھ لے آؤ۔ فرماتے ہیں میں گیا تو جتنی بکریاں تھیں جن کا دودھ نکال لیا گیا تھا اسی وقت، ان ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، ساری بکریوں کے تھن دودھ بھرے ہوئے۔ میرے دوستوں میں کیسے سمجھاؤں، ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا اور قدرت سے استفادے کے راستے بند کر دیا۔ وہاں تک اللہ کی قدرت کو یقین کرتے ہیں جہاں تک اسباب ہوتے ہیں، حالانکہ اسباب محض امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں۔ لوگ اسباب سے مطمئن ہوتے ہیں، حالانکہ اطمینان کے لیے احکام ہیں، امتحان کے لیے اسباب ہیں۔ اطمینان کے لیے احکام، اطمینان کے لیے میں نے حکم پورا بھیجا، میں مطمئن ہوں، اور اسباب امتحان کے لیے ہیں۔ چنانچہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسے ہی صحابی نے آ کر عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک کھجور میں لے کر نہ جاؤں تو شاید میرا قرضہ ادا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے باغ کا پھل توڑ لیا ہے کہ جی ہاں؟ فرمایا چلو باغ، جتنے ڈھیر لگے ہوئے تھے کھجوروں کے، فرمایا کہ جتنے تمہارے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو۔ اعلان کر دیا کہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے وہ آ جائے۔ لوگ آئے، کھجوریں اپنے اپنے حصے کی اپنا اپنا حق تول کر لے گئے۔ روایت میں ہے سارا قرضہ ادا ہو گیا، سارا قرضہ ادا ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے، ایک کھجور کے ڈھیر میں سے بھی ایک کھجور کم نہیں ہوئی۔ پھر میں اس طرح کے واقعات جب لوگ سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور وہ تو آپ کی برکت تھی۔ اب وہ زمانہ کہاں ہے؟ اب وہ زمانہ کہاں؟ یہی زمانے میں اس امت کے ساتھ ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر جو کچھ کر کے دکھلایا وہ امت کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھلانے کے لیے کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہم نبی ہیں، بلکہ اس لیے کیا تاکہ تم ہمارے بعد اس راستے پر چلو، ہمارے بعد اس راستے پر چلو۔ اس لیے نہیں کر کے دکھلایا کہ جب تک ہم ہیں جب تک برکتیں ہیں، بلکہ امت کو برکت والے راستے پر ڈال کر گئے، امت کو برکت والے راستے پر ڈال کر گئے۔ تو عرض یہ ہے، یہ واقعہ سے عرض کیا تاکہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدے اٹھانے کے کیا اسباب ہیں۔ ایک راستہ برائے کائنات، ایک راستہ برائے احکام۔
جو برائے احکام لیں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ دیں گے، اور جو اسباب کے راستے سے لیں گے انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے والے راستے پر آؤ، اس لیے کہ سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔ جیسا ایمان ہوگا ویسے گمان ہوگا، جیسا ایمان ویسا گمان، جی ہاں، جیسا ایمان ویسا گمان۔ گمان اتنی بڑی طاقت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ سے گمان تھا کہ اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے پر میرا مکان نہیں جلائیں گے، مکان نہیں جلائیں گے۔ ایک آیا آگ لگ گئی، کہہ رہے غلط کہتے ہو۔ دوسرا آیا آگ لگ گئی تمہارے گھر میں، فرمایا غلط کہتے ہو۔ تیسرا آیا مکان جل رہا ہے، فرمایا غلط کہتے ہو، فرمایا غلط کہتے ہو۔ اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی مسلمان کو اس کے اسباب میں نقصان دکھلاتے ہیں، مسلمان کو اس کے اسباب میں نقصان دکھلاتے ہیں، اور دکھلا کر دو چیزیں چاہتے ہیں۔ ایک تو نقصان دکھلا کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس نقصان کو دیکھ کر حکم کی طرف آ جائے، ادھر آ جائے حکم کی طرف۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو تجارت میں، زراعت میں، ملازمت اور سرمایہ داری کے نقشوں میں نقصان آتا ہے تو وہ اس نقصان کی وجہ اسباب میں تلاش کرتا ہے، نقصان کی وجہ اسباب میں تلاش کرتا ہے۔ بعض مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کی تجارت اور ان کے زراعت میں اور ان کے سرمایہ داری کے نقشوں میں نقصان آتا ہے تو وہ اس نقصان کا الزام حکام کو دیتے ہیں، نقصان کا الزام حکام کو دیتے ہیں۔ یہ کیا کریں، حکومت ہی ایسی ہے، ورنہ مسلمانوں کی تجارت تو خوب چلتی۔ سوچو تو صحیح، یہ ایک قسم وہ ہے جو اپنے نقصان کا الزام حکام کو دیتی ہے۔ ایک قسم وہ ہے مسلمانوں کی جو اپنے دنیاوی نقصان کا الزام اور اس کی وجہ اسباب میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ سبب ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ اسباب ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اور اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آتی یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اور یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ جو شخص یہ بات کہے اس کو چاہیے کہ دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، کیونکہ اس زبان سے یہ کہنا اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اس سے بہتر ہے کہ زبان کو جلا کر ختم کر دیا جائے۔ اے عائشہ، اگر تو نے یہ کہا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تو تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول لیا۔ تو نے اپنے اوپر عجیب بات، ہمارا صبح سے لے کے شام تک ان تمام اسباب کی دنیا میں ہمارے زبان کے الفاظ ہی ہوتے ہیں، ہم یوں کرتے تو یوں ہوتا، حکام یوں کرتے تو مسلمان کا یوں ہو جاتا۔ اگر حکومت ساتھ دے جاتی مسلمانوں کا تو مسلمانوں کا تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالی مسلمان کے اسباب میں نقصان دو وجہ سے لاتے ہیں۔ ایک تو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ مسلمان توبہ پر آ جائے، مسلمان توبہ پر آ جائے۔ دوسرے یہ بتانے کے لیے کہ جو کوئی نقصان ہو اس نقصان کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرو، کہ نقصان اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جو نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گا وہ اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ اس نقصان کی تلاشی کے لیے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔
حالانکہ دور نبوت میں ایک مشرک کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہمارا کاروبار میں یا زراعت میں یا دنیا کے کسی کام میں تو اس نقصان کی تلافی اللہ ہی کرتے ہیں. آپ نے پوچھا ایک مشرک سے آپ نے پوچھا کہ جب تمہارا کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے جب کوئی پریشانی آ جائے تو تمہاری اس نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو تن تنہا ہے اور آسمانوں میں ہے. جو تن تنہا ہے آسمانوں میں ہے وہ ہمارے نقصان کی تلافی کرتا ہے. ایک مشرک وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میرے نقصان کی تلافی اللہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تم یہ کہتے ہو زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نقصان کی تلافی اللہ کرتے ہیں اور میں نقصان کا جو ہے علاج اللہ کرتے ہیں, تو پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ اصل تو کرنے والے اللہ ہیں, ہم تو ان کی عبادت اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں. دماغ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے کہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں, ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو دماغ کہنے لگے کہ مجھے میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ اس آدمی پر کوئی برا اثر ہے یا اس آدمی کو جنون ہے, اور میں شہر کا جنون کا اور غلط کوئی ہوا کسی کو لگ جائے میں اس کا علاج جانتا تھا. میں نے جا کے آپ کو تلاش کیا, آپ سے ملا, آپ سے جا کر کہا کہ میں جنون کا اور شہر کا علاج کرتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں. فرمایا ہاں میں بتوں کا انکار کرتا ہوں. تو زبان نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. سنو, میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دماغ نے کہا کہ دیکھیے میں نے علاج اوروں کے بھی کیے ہیں, سب ٹھیک ہو گئے, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے, مشرک کہہ رہا دماغ, لیکن بات یہ ہے کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. روایت میں کیا کہا؟ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. میں تو ظاہری کوشش کروں گا, میں تو ظاہری کوشش کروں گا, مگر شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں. مشرک کہہ رہا ایمان نہیں لائے گی, اب ایمان نہیں لائے تھے. کہا میں تو آپ کا علاج کروں گا, میرے پاس ایک طریقہ علاج ہے, مگر یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمان آپ کا ظلم سے. کیا علاج تو میں کروں گا آپ کا, لیکن شفا اللہ ہی کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو میں سوچنے پڑ گیا, میں نے کہا اگر مسلمان بھی یہ کہے کہ بھائی ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں, باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, تو کون سا کمال ہوا؟ ذرا سوچے تو صحیح. ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں, باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا؟ اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا, یہ سوال ہے. سوال اتنا سا نہیں ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں. سوال اس بات کا ہے جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کرنے والے ہیں, تو تم نے اللہ سے ہونے کے لیے اللہ کا راستے اختیار کیا یا اللہ سے ہونے کے لیے کائنات کا راستے اختیار کیا؟ یہ سوال ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. لوگ محنت کرتے ہیں کائنات پر, امید کرتے ہیں اللہ سے. سوچو تو صحیح, محنت کرتے ہیں کائنات پر, امید کرتے ہیں اللہ سے. محنت کرتے ہیں کائنات پر, امید کرتے ہیں اللہ سے. اس پر مسلمان چل رہا ہے زمانے میں. صاف کہتا ہے کھل کر, بھائی ہمارے ذمہ تو ظاہری کوشش اور محنت ہے, باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. سب کا یہی خیال ہے, سب کا
یہی خیال ہے، سب کا یہی خیال ہے کہ ہم تو ظاہری اسباب کوشش کرتے ہیں، باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کا یہی خیال ہے۔ اور ذرا غور کرو اس بات پر کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص عاجز ہے، وہ شخص عاجز ہے جو دنیا کا غلام بنا ہوا ہے اور اللہ سے امیدیں کیے ہوئے ہیں، اللہ یوں کر دیں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے۔ فرمایا یہ شخص کیا ہے؟ عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ عاجز اور ناکام ہے جو کہتا ہے کہ اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، اتبع نفسہ ہواها وتمنى على الله الامانی، کہ اپنے آپ کو تو اپنی خواہش کا غلام بنائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس رخ پر مسلمان چل رہا ہے کہ وہ ساری کوشش اسباب پر کرتا ہے، پھر اللہ سے امید کرتا ہے، بلکہ کہتا بھی یہی ہے کہ بھئی ہمارے ذمہ تو ظاہری اسباب، پھر کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرے گا اس سے ہی امید کرے گا، اس سے ہی امید کرے گا، جس چیز پر محنت کرے گا اسی سے امید کرے گا۔ جہاں اسباب نظر آتے ہیں وہاں کہتا ہے یہاں امید ہے، جہاں اسباب نظر نہیں آتے وہاں کہتا ہے کوئی امید نہیں ہے، وہاں کہتا ہے کوئی امید نہیں۔ جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ جہاں اسباب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں قدرت کی بھی انتہا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت سمجھ بیٹھے، لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت سمجھ بیٹھے، نہیں، نظام کائنات قدرت نہیں ہے، ملائکہ میں بھی قدرت نہیں ہے، انبیاء میں بھی قدرت نہیں ہے، اولیاء میں بھی قدرت نہیں ہے، ملائکہ میں بھی قدرت نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذمہ کوئی کام کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک وقتی امر ہے، جب چاہیں گے اس فرشتے کو اس کام کے کرنے سے بالکل بے اختیار اور بالکل بے جان کر دیں گے۔ ہم تو دنیا کی مادی اسباب کو ایک مرتبہ استعمال کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہر سال ہمیشہ کسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذمہ بھی کوئی کام کر دیں تو ہر لمحہ وہ فرشتہ اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، قوم نوح پر پانی کا طوفان آیا۔ جب پانی کا طوفان آیا تو جس فرشتے کے ذمہ اللہ نے پانی کا نظام دیا ہوا تھا، پانی اس فرشتے کے خلاف ہو گیا، پانی فرشتے کے، وہ فرشتہ پانی کو روکے اور پانی فرشتے کے سے بغاوت کر گیا۔ وہ حیران، یہ کیا ہوا؟ یہ تو میرا اختیار تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے انبیاء کو بھی بے اختیار کرتے ہیں، ملائکہ کو بھی بے اختیار کرتے ہیں، تاکہ سب جاننے کی اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اللہ انبیاء کو ان کی چاہت میں بے اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے انبیاء کو بھی ان کی چاہت میں بے اختیار اور ناکام کر دیتے ہیں۔ یہ تھی عجیب بات ہے، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ارادے میں ناکام کر دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ بے اختیار کر دیتے ہیں ان کے نیک ارادوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے امت کی ہدایت کے لیے، ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ آپ بھیجے گئے اس لیے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ پر ایمان لایا جائے۔ مشرکین
مشرکین نے کہا کہ ان سے جا کر 3 سوال کرو، ان سے جا کر 3 سوال کرو، اگر جواب دے دیں تو پھر کہنا کہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ جواب دیجیے۔ 3 سوال کیے مشرکین نے، روح کیا ہے، اور ذوالقرنین کون ہیں، اصحاب کہف کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا، اس کا جواب کل دوں گا، میں اس کا جواب کل دوں گا۔ خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا کہ مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ یا ہمارا عقیدے کی خرابی ہے کہ ہم اولیاء سے یا نجومیوں سے جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتائیں کل کیا ہوگا، آپ بتا دیں کل کیا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدے کی خرابی ہے کہ ہم اللہ کے غیر کے پاس غیب کا علم سمجھتے ہیں، اللہ کے غیر کے پاس غیب کا علم سمجھتے ہیں۔ سائنسداں ایک بات کہیں گے، مسلمان کہیں گے ہاں ایسا ہوگا، نجومی ایک بات کہیں گے، مسلمان کہیں گے ہاں ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ نجومی کے کہنے کے مطابق اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ نجومی کے کہنے کے مطابق اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نجومی کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی موقع آئے گا تو پہلے نجومی کے پاس جائیں گے کہ پہلے تم نے یہ کہا تھا ہو گیا تھا، آپ یہ بھی کہہ دو، اب بتاؤ کیا ہونے والا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے دشمن کے مقابلے پر، دشمن کے مقابلے پر، نجومی نے کہا ابھی مت جاؤ، نجومی نے کہا ابھی نہ جاؤ، یہ وقت میرے حساب سے نکلنا اس وقت تمہاری کامیابی سے نہیں ہوگی، بلکہ تم ناکام ہو جاؤ گے، دشمن غالب آ جائے گا، اس وقت مت جاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نجومی نے کہا میرے پاس ایسا حساب ہے کہ اس سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو ناکامی ہوگی کامیابی ہوگی۔ فرمایا نہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، ہم اس وقت نکلیں گے اور اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی۔ نجومی نے کہا اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہاری گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ نجومی نے کہا علی سے میں بتا دوں گا تمہاری گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر تیرے کہنے کے مطابق تو نر کہے اور میری گھوڑی سے یہ نر گھوڑا پیدا ہو، تو گھوڑی کہہ دے اور اس سے گھوڑی پیدا ہو، اور کوئی تیرے کہنے کی وجہ سے یہ کہے کہ اس نے کہا تھا، فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی تیری بات کی تصدیق کرے تو تیری بات کی کوئی تصدیق کر دے یہاں تو سچ کہہ رہا ہے، تو فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار، یوں کہیں کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے ایمان سیکھو، یہ ایمان کا سیکھنا یہی عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے، یہی عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے۔ تم وقت بارش چاہو گے، تمہیں ماہر موسمیات کی خبر کا انکار کرنا ہوگا، ماہر موسمیات کی خبر کا انکار کرنا ہوگا اگر اللہ سے بارش چاہتے ہو۔ اور اگر یہ کہہ دو کہ ہاں بھائی ماہر موسمیات کہہ رہے بارش نہیں ہوگی، ایک دفعہ اگر خیال آ گیا کہ بارش نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت بارش کو روک لیں گے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیں گے۔ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے اس کے غیر کا انکار کرنا شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے غیر کا خبر کا انکار کرو، اس کے غیر کی خبروں کا انکار کرو تو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس لیے کہ دو چیزیں مقابل ہیں، ایک خبر ایک نظر، ایک خبر ایک نظر۔ نظر کا تعلق کائنات کی شکلوں سے ہے،
نظر کا تعلق کائنات کی شکلوں سے ہے، خبر کا تعلق غیب سے ہے۔ نظر مشاہدات کو دیکھے گی، نظر مشاہدات کو دیکھے گی، نظر مشاہدات کو دیکھے گی، سارے اسباب، ساری شکلیں، یہ سب مشاہدات ہیں جو آنکھ سے نظر آئیں گے۔ اس کے بالکل مقابل غیب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیب اور خبر یہ یقینی ہے نظر کے مقابلے میں، نظر بالکل غیر یقینی ہے، نظر بالکل غیر یقینی ہے۔ تم نظر کا انکار کرو تو خبر سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، نظر کا انکار کرو تو خبر سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ غیب کا علم انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں گئے، وہاں بچیوں نے آپ کی شان میں، آپ کی تعریف میں اشعار کہتے کہتے یہ کہہ دیا کہ ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، کل کیا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا بچیوں نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ہر چیز نہیں، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ آئے آپ نے ہی کہہ دیا مشرکین سے کہ میں کل بتلا دوں گا اصحاب کہف کون تھے۔ اللہ نے 1 مہینے تک یا 15 دن تک، 2 روایتیں ہیں، وحی کو روک دیا، کوئی خبر نہیں آئی آسمان سے اصحاب کہف کے بارے میں، یہ بتلانے کے لیے کہ آئندہ کبھی نہ کہنا کہ ایک کام میں کل کر دوں گا، آئندہ کبھی نہ کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا۔ تو ساتھی یہ تھا بیان عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان کو لے کر، جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔